میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں اپنی قیام گاہ کے قریب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بنو نجار کا ایک باغ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باغ والوں کو قیمت دے کر اس جگہ کو خریدنا چاہا تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ حضور یہ آپ مسجد کے لیے لے لیں، اس کی قیمت ہم اللہ سے طلب کریں گے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے مفت دے دی، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ وہ دو یتیموں کی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور یتیم بچوں نے بھی کہا کہ نہیں ہم بھی زمین جو ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے فری دیتے ہیں، مفت دیتے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی. اب اس میں چند درخت بھی تھے، کھنڈرات بھی تھے. میرے آقا نے ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا، زمین ہموار کی اور اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی. کچھ اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کے پتوں سے چھت بنائی. اس وقت وہ چھت جو تھی اس بارش میں ٹپکتی تھی. اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے. خود میرے آقا اینٹیں اٹھا کر دیتے. صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے میرے آقا ایک شعر پڑھا کرتے، رجز عربی میں کہتے ہیں، وہ پڑھتے تاکہ اور صحابہ کو جوش آئے اور مل کر تعمیر کریں. کتنا خوبصورت شعر ہے. اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ حقیقی بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. ان کے لیے دعائیں کرتے جاتے اور مسجد کی تعمیر ہوتی جاتی. سبحان اللہ. اے خوش نصیبوں جو مسجد بنانے میں حصہ ملاتے ہو. خود صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابہ کے بھی آقا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر فرماتے